أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ الکافرون جس کسی نے اس تلاوت کی اس کا اجر اسے چوتھائی قرآن کے پڑھنے کے برابر ملے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے 4 بار اس صورت کو پڑھ لیا تو گویا اس نے پورے قرآن کو پڑھ لیا اور اس کو پورے قرآن کے پڑھنے کا اجر و ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ! کیا عظیم شان ہے میرے اللہ کریم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کس قدر آسانیاں فرما دی ہیں انعامات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو آج عزیز ساتھیوں، آج ہم انشاءاللہ سورہ الکافرون کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری زبان کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے آسان بنا دے اور قرآن کو سمجھنا ہمارے مقدر بنا دے اور ہمارے لیے اس قرآن کی برکتیں ہماری زندگی میں عام فرما دے، آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ سورہ الکافرون کا، تو پڑھیں گے آپ میرے ساتھ: قل یا ایھا، قل یا ایھا، قل یا ایھا، قل یا ایھا، قل یا ایھا الکافرون، 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 الکافرون۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ کے پاس اس آیت میں 2 طرح کا کاف آیا ہے۔ ہم اپنی اردو زبان میں یہ فرق نہیں کرتے قاف اور کاف کے درمیان۔ جو یا ایھا سے پہلے قاف آیا ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، یہ ہمیں قا، قل، قل موٹا کر کے ہم اس کو ادا کریں گے، اور جو الکافرون میں کاف آیا ہے اس کو ہم باریک طور پر ادا کریں گے، اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ آپ قل یا ایھا پر آپ ایک علامت دیکھ رہے ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ علامت مد ہے۔ ہم آج اس سبق میں اس مد کو نہیں پڑھیں گے، بعد میں اگلے اسباق میں انشاءاللہ ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ کون سی مد کتنا اسے کھینچنا ہے اور کون سی مد کتنی نہیں کھینچنی۔ تو فی الحال ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ یہاں بس میں اتنا بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یا کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے اور اس کے بعد الف کے اوپر حمزہ ہے، تو یہ جو حمزہ ہے یہ ایک کلمے میں ہے اور یا الف جو ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے۔ جب اس طرح کی مد آئے
کہ مد والا حرف ایک کلمے میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو ہم مد منفصل کے نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے دو طرح کے قاعدے آتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اس کو دو الف کے برابر کھینچ لیں، جیسے یا ایوہا، یا ایوہا، اور اگر ہم چاہیں تو اسے چار حرفی کے برابر کھینچ لیں، چار الف کے برابر، جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ مٹھی آپ بند کریں اور چار انگلیاں آپ کی کھلنے کے مطابق یہ مد ہوگی۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے یا ایوہا، یا ایوہا، لیکن ہم اپنی تلاوت میں اس کو دو الف کے برابر ہی پڑھیں گے۔ قل یا ایوہا الکافرون، قل یا ایوہا الکافرون۔ اس قاعدے کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ دو حرکتوں کے برابر آپ اگر مد کرتے ہیں جیسے یا ایوہا، تو آپ اپنی پوری تلاوت میں جہاں کہیں بھی یہ مد منفصل آئے گی، یعنی حرف مد ایک کلمے میں اور حمزہ دوسرے کلمے میں، تو پھر آپ اسے ہر جگہ پر دو حرکتوں کے برابر ہی پڑھتے چلے جائیں گے۔ امید ہے یہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون۔ اب دوسری آیت پڑھیں گے، لا اعبد، لا اعبد، یہ دیکھیے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ حرف مد یہ جو الف ہے یہ ایک کلمے میں ہے لا میں، اور الف جو حمزہ والا ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے اعبدو، تو یہ بھی مد منفصل ہے۔ تو یہاں بھی ہم دو حرکتوں کے برابر ہی اس کو ہم کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچنا چاہتے ہم۔ لا اعبد، لا اعبد، لا اعبد، لا اعبد، لا اعبد ما تعبدون، ما تعبدون، ما تعبدون۔ یہ دیکھیں عین کو اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ عین کو ادا کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے، نصیحت کے لیے بھی اور پڑھنے کے لیے بھی۔ تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ما تعبدون، ما تعبدون، ما تعبدون۔ اب آگے پڑھیں گے پوری آیت کو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ اب اگلی آیت، ولا انتم، ولا انتم، یہ ولا بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم پہلے لا اعبد گزرا ہے، جیسے یا ایوہا گزرا ہے، یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، مد منفصل ہیں یہ، تو یہاں ہم دو حرکتوں کے برابر ہی اسے پڑھتے چلے جائیں گے۔ ولا انتم، ولا انتم، ولا انتم، ولا انتم، ولا انتم، ولا انتم، ولا انتم عابدون۔ آگے پڑھیں گے، ما اعبد، یہ بھی دیکھیں ما اعبد، یہاں بھی الف ہے، اس کے اوپر مد ہے اور یہ ایک کلمے میں ہے، اور اعبدو کا حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو سیم ہم اسے اسی طرح پڑھیں گے جیسے ولا انتم ہم نے پڑھا ہے۔ ما اعبد، ما اعبد، ما اعبد، ما اعبد، ما اعبد، ولا انتم عابدون ما اعبد،
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. اب آگے پڑھیے. ولا أنا عابد ولا أنا عابد ولا أنا عابد. اچھا یہ دیکھیے ایک نیا لفظ آیا ہے انا. یہ نون کے بعد الف ہے. یہ الف جو ہے اس کو الف زائدہ کہتے ہیں. یہ الف پڑھا نہیں جائے گا, لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا. تو ہم نے یہاں پر صرف ایک ہی حرکت کے برابر اس نون کو ادا کرنا ہے. جیسے نون زبر نا, ولا انا ولا انا, تو اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے. ولا انا عابد ولا انا عابد ولا انا عابد ولا انا عابد ولا انا عابد. اب آگے آئے گا ما عبدتم ما عبدتم ما عبدتم. یہ ذرا غور کریں ادھر. اب یہ جو عبد ہے یہ دال کے اوپر سکون ہے اور اس کے بعد تا کے اوپر شد ہے اور پیش ہے. تو یہ ہم جب اس کو ادا کریں گے, جب دال کے بعد تا آ جائے, دال ساکن ہو اور تا کے اوپر پیش ہو, تو پھر ہم یہ دال جو ہے اس کو اس کے اندر ضم کر دیں گے, اس کے اندر شامل کر دیں گے. اور یہ اس طرح ہوگا کہ یہ تا جو ہے یہ تا شد والی تا پڑھی جائے گی. ما عبدتم, تو دال کی آواز نہیں نکلے گی, یہ اس کے اندر ضم ہو جائے گی دال. ما عبدتم ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ما عبدتم. اچھا اب ایک اور چیز آپ دیکھیے, یہ میم کے اوپر شد آ گئی ہے. جب میم کے اوپر شد آ گئی ہے تو اور یہ اس سے پہلے دال کے اوپر دو پیش ہیں, تو جب یہ اس طرح کی کیفیت آ جائے کہ دال ہو اور اس کے اوپر دو پیش ہوں, جیسے یہ دو پیش ہم اسے تنوین کہتے ہیں. جب یہ تنوین والا حرف اور اس کے بعد میم آ جائے تو پھر اس تنوین والے حرف کو میم میں ضم کر دیتے ہیں, جیسے ہم نے دال کو تا میں ضم کیا ہے. لیکن فرق یہ ہوگا کہ جب میم آئے گی تو یہاں غنہ آ جائے گا. کیسے؟ عابد ما عابد ما عابد ما عابد ما عابد ما. اب پوری آیت کو پڑھیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم. جی اب اگلی آیت کو پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اگلا بھی یہ جو لفظ ہے آپ نے دیکھا ہے ولا انتم, یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, یہ دوسری بار آیا ہے ادھر. ولا انتم ولا انتم ولا انتم ولا انتم ولا انتم تم عابدون 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 ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. اب ہم آخری آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ. لَكُمْ دِينُكُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ
لكم دينكم لكم دينكم لكم دينكم ولي دين ولي دين ولي دين ولي دين ولي دين لكم دينكم 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 ولي دين۔ اب ہم انشاءاللہ پوری سورت کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اس طرح ہم نے آج سورہ الکافرون کی تلاوت بھی کی اور اس کی تجوید کے بارے میں بھی ہم جانا۔ ہم نے کچھ احکام تجوید بھی جو ہیں ڈسکس کیے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے، جیسے میں پہلے عرض کرتا آیا ہوں، کہ آپ نے اپنی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، بار بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اور مغرب کے وقت، اور خاص کر جب کوئی خاص دعا ہوتی تھی، خاص موقع ہوتا تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنا اسے معمول بنا لیجئے، فجر کی سنتوں میں یا مغرب کی سنتوں میں آپ کوشش کریں۔ فرض میں اگر آپ کسی وقت جماعت کروا رہے ہیں یا خود پڑھ رہے ہیں، علیحدہ کوئی موقع آتا ہے، تو آپ یہ سورت پہلی رکعت میں سورہ کافرون آپ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔